السلام علیکم. مائی نیم از عثمان غنی اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے وائی اسٹوڈنٹ فیل ان کالج. یہ ایک کامن چیز ہے کہ 9th تک جو بچہ بہت اچھے مارکس لے رہا ہوتا ہے, بہت اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہے, وہ فوراً ہی جب کالج لیول تک پہنچتا ہے تو وہ فیل ہو جاتا ہے, اس کے مارکس کم آتے ہیں, اسٹڈی کے اندر صحیح پرفارم نہیں کر پاتا. اس کی آج ہم کچھ ریزن کے حوالے سے بات کریں گے کہ کون کون سی ریزن ہو سکتی ہیں. بہت سارے پیرنٹس کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کا بچہ 9-10 تک بہت اچھا کام کر رہا تھا, لیکن جب وہ فرسٹ ایئر میں گیا ہے, FSC میں, FA اور ڈفرینٹ اور فیلڈز کے اندر گیا ہے, تو وہ صحیح پرفارم نہیں کر پا رہا. اس کے مارکس کم آ رہے ہیں اور اس کا جو ایک پیک پہ اسٹڈی جا رہی تھی وہ ڈاؤن آ رہی ہے. تو اس کے لیے آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور اس کو پیرنٹس بھی بہت غور سے ڈسکس کر لیں اور اس کو غور سے جو ہے وہ دیکھ لیں کہ آپ جو ہے وہ کیسے اپنے بچوں کو جو ہے اس فیل ہونے والی جو ایک کنڈیشن ہے یا فیل ہونے سے آپ بچا سکتے ہیں. اور یہ بچے بھی بہت توجہ کے ساتھ, پوری کنسنٹریشن کے ساتھ سنیں کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے, جو نئے اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ریزن ان کے ساتھ ہو رہی ہیں, اور اس ریزن کو میرا کچھ پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے, اس بیس پہ بھی میں ساتھ ساتھ ڈسکس کروں گا. لیکن کچھ ریزنز ہیں جو پہلے ڈسکس کرنے والی ہیں, یہ میں پہلے ڈسکس کر دیتا ہوں. جی, نمبر 1 پہ ہے مسٹیک آف چوزنگ دا رانگ سبجیکٹ. آپ غلط سبجیکٹ چوز کر لیتے ہیں. آپ کا انٹرسٹ کسی اور سبجیکٹ میں تھا, آپ کا انٹرسٹ میتھ کے اندر تھا, آپ نے اس کو کسی کی وجہ سے, کسی کے کہنے کی وجہ سے, ہم زیادہ تر ریلیٹیو کو دیکھ کے, ہم لوگ آس پاس کو دیکھ کے ہم سبجیکٹ دوسرا چوز کر لیتے ہیں اور ہم اس میں صحیح طرح سے پرفارم نہیں کر پاتے. تو اسٹوڈنٹ یہ ذرا غور سے دیکھیں اور ان کے پیرنٹس بھی اس کو ذرا اچھے سے دیکھیں کہ آپ کا جو بچہ ہے اس کا انٹرسٹ کس سبجیکٹ کے اندر ہے, اس سبجیکٹ کے حوالے سے آپ اس کو نیا ایڈمیشن لے کے دیں. اور یہ سب سے بڑی مسٹیک ہے کہ وہ اپنا سبجیکٹ صحیح طرح سے چوز نہیں کر پاتے. نمبر 2 پہ ہے لیک آف ٹائم مینجمنٹ. تو ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ آپ گھر کے مسائل دیکھ لیں, آپ کسی جاب کو دیکھ لیں, بلکہ ایوری فیلڈ ان آور لائف, تو ہر چیز میں ٹائم کی مینجمنٹ بہت ضروری ہے. تو اسٹوڈنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اسٹڈی کا جو ٹائم ہے اس کو مینیج کرے کہ آپ نے کس ٹائم میں کالج کا کام کرنا ہے, آپ نے ٹیوشن جانا ہے, آپ نے کھیلنے کے لیے جانا ہے. تو یہ ایک ایج ایسی ہوتی ہے جس میں آپ جو ہے وہ کھیلتے ہیں اور جو ہے یہ آپ کے کھیلنے کی بھی ایج ہوتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ کو پڑھنا بھی چاہیے. تو لیک آف ٹائم مینجمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے ذرا احتیاط سے دیکھیے گا کہ آپ نے کالج کا کام کالج کے آتے ہی آپ نے کر لینا ہے اور اس کی آپ نے ایک پلاننگ پوری مکمل بنانی ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو نیکسٹ لے کے چلنا ہے. نیکسٹ آپ کے پاس ہے 3rd نمبر پہ امپراپر فاؤنڈیشن. مطلب آپ کی گرپ نہیں ہے سبجیکٹ کے اوپر. آپ نے ایک ایسا سبجیکٹ رکھ لیا ہے, فار ایگزامپل آپ نے بایو کو چوز کر لیا ہے یا آپ نے میتھ کو چوز کر لیا, یا آپ بایو کو چوز کرتے ہیں لیکن 9th میں آپ کی جو بایو تھی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی, بہت ساری ٹرم جو بایو کی ہے آپ کو نہیں پتہ تھا, ایسے ہی آپ نے گزارا کر کے اس کو چلایا ہے. تو اس چیز کو آپ نے ذرا احتیاط سے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو امپراپر فاؤنڈیشن ہے وہ آپ کے سبجیکٹ کو لوز کرتی ہے اور آپ کے مارکس کو ڈی گریڈ کرتی ہے, ان کو کم کر دیتی ہے. نمبر 4 پہ ہے پور اسٹڈی ہیبٹ. آپ کی جو ہیبٹ نہیں ہوتی, پہلے ہم رٹے بازی کے اندر لگے ہوتے ہیں, ہم لوگوں نے بکس لی, ہم نے آئینے لے لیے اور اس کو رٹا لگا لیا. لیکن میں بات کر دوں کہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ آپ کا جو FSC ہے یا FA ہے یا یہ آپ کا جو کالج لیول ہے, یہاں پہ آپ کو اسٹڈی کی ہیبٹ ہونا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ آدھے گھنٹے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں, آدھے گھنٹے بعد آپ اس سے تھک جاتے ہیں اور تھک کے آپ جو ہے اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. تو یہ چیز اس کو خراب کرتی ہے. تو آپ کیا کریں, اس کی اسٹڈی کی ہیبٹ آپ کو ہونی چاہیے کہ زیادہ اسٹڈی, زیادہ ٹائم کے لیے آپ کو اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے. نمبر 5 پہ ڈپینڈنسی ہے. یہ آپ کسی اور پہ ڈپینڈ, جب آپ کسی اور پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو دیٹ مین آپ کے مارکس یا آپ کا فیل ہونا جو ہے اس میں زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. اس کی ریزن میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے نوٹس بنانے ہیں, آپ نے بکس لینی ہیں. تو بہت سارے میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ نوٹس جو ہیں یا جو بکس ہیں وہ دوسرے دوستوں سے لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ نوٹس اس نے بنائے ہوئے ہیں, میں نے نوٹس لینے ہیں, یا میں نے اس سے وہ بک, ہینڈ بک لی ہوئی ہے, شارٹ فارم میں لکھا ہوا ہے. تو یہ چیزیں مجھے جو ہے ان سے لینی چاہیے, لیکن اس پہ ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے. اسٹوڈنٹ کو دوسرے پہ ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے, خود نوٹس بنانا چاہیے, اپنے ہاتھوں
ہاتھوں سے نوٹس بنانے چاہیے اور اس سے اپنا جو لکھا ہوا ہے وہ ایزیلی یاد بھی ہو جاتا ہے اور وہ مشکل بھی نہیں ہوتی کہ کسی دوسرے دوست سے لینا ہے. تو یہ بھی ذرا مائنڈ میں بٹھا لیں کہ ڈپینڈنسی جو ہے وہ دوسرے پہ ڈپینڈ بالکل نہیں کرنا، خود اپنا کام کرنا ہے. نمبر 6 پہ ہے فیئر آف ایگزام. جب آپ کو ڈر ہوتا ہے ایگزام کا، بہت سارے اسٹوڈنٹ میں نے دیکھے ہیں جو مینٹلی ویک ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایگزام آئے گا، ہمیں ڈر لگ رہا ہے اور ہم کیسے تیاری کریں گے، ہم کیسے پرفارم کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایک فیئر آف ایگزام میں شامل ہوتی ہیں. تو بچوں یہ آپ نکال دیں مائنڈ سے، اور جو ہے وہ پیرنٹس بھی حوصلہ دیں بچوں کو کہ ایگزام کا فیئر جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے. آپ اپنے ایگزام کی تیاری کریں اور وہ کوئی جو ہے وہ اس طرح کا ڈر نہیں ہے. آپ سمپل جو ہے اس کو تیار کریں اور اچھے سے تیار کریں. جتنی میں نے بتائی ہیں چیزیں ان سب. نمبر 7 پہ ہے بچے لیک آف کانفیڈنس. تو یہ جو بچوں میں کانفیڈنس بالکل نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ہم صحیح پرفارم نہیں کر پائیں گے اور ہمارے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، ہم یہ کیسے کر پائیں گے، بہت مشکل ہے اور یہ ہم نے سبجیکٹ رکھ لیا ہے. کچھ لوگوں نے ان کو ڈرا دیا کہ یہ سبجیکٹ بہت مشکل ہے، جیسے بایو ہے، میتھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اب میں میتھ تو بہت کم لوگ کرتے ہیں جی اور یہ بہت مشکل ہے. تو اس چیز سے آپ نے کانفیڈنس اپنے اندر رکھنا ہے. اپنا کانفیڈنس کبھی لوز مت کریں اور ان چیزوں پہ تھوڑا غور کریں. تو انشاءاللہ کوئی ایگزام کا مسئلہ نہیں ہے. ایف ایس سی، ایف اے یا کوئی بھی آپ کا کالج کا لیول جو ہے کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. انسان کے لیے ویسے بھی کچھ بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، لیکن یہ بالکل ڈیفیکلٹ نہیں ہے. تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ آپ اپنا کانفیڈنس بلڈ کریں اور اپنا کانفیڈنس ٹھیک رکھیں. نیکسٹ ہے آپ کے پاس اوور کانفیڈنس. کچھ لوگ بہت سارے میں نے ایسے دیکھے ہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 100 میں سے 30% اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جن میں اوور کانفیڈنس ہوتا ہے. لیک آف کانفیڈنس بہت کم ہوتے ہیں لیکن اوور کانفیڈنس بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ آتے ہوئے شوخے بن جاتے ہیں اور جو ہے وہ ٹیچر کے سامنے، اسٹوڈنٹ کے سامنے، کلاس کے سامنے، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں جا کر اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ بہت زیادہ کچھ کر لیا ہے ایڈمیشن کالج میں لے کر. تو وہ اپنا جو ہے وہ اوور کانفیڈنس ہو کر. دوسرے نمبر پر اوور کانفیڈنس ان اسٹڈی اگر بات کی جائے تو اوور کانفیڈنس ان کو لگتا ہے کہ ہم بہت جلدی یاد کر لیتے ہیں، ہم بہت جلدی نوٹس بنا لیتے ہیں یا بکس ہم جیسے ہی پڑھتے ہیں ہمیں یاد ہو جاتا ہے. تو یہ کانفیڈنس بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈینجرس ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے. اور اس میں آپ کے پاس یہ کہتا ہے کہ جو ان کو کانفیڈنس بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کو ٹھیک کر لیں گے، لیکن جب پیپر میں جاتے ہیں تو ٹائم مینیج نہیں کر پاتے، رائٹنگ صحیح نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کے مارکس کم ہوتے ہیں یا وہ فیل ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک مین ریزن ہے. نمبر 9 پہ ہے کیئر لیسنس. وہ اپنی کیئر نہیں کرتے، اسٹڈی کے حوالے سے کیئر نہیں کرنا. ٹھیک ہے کھیلنے چلے گئے، باقی کاموں میں چلے گئے، لیکن کہا اسٹڈی ہے ٹھیک ہے 9th 10th کی طرح ہو جائے گی، لیکن اس طرح کا ایشو نہیں ہوتا. ان کے لیے تھوڑا سا ڈیفرنٹ جو ہے وہ کیٹیگری ہے کالج کے لیے. اس لیے یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو ویسٹ کر بیٹھتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کا جو ان کا ہونا، جو اسٹوڈنٹ کا فیل ہونا، یہ کم کیا جائے. ان کو ریزنز بتا کر نئے آنے والے اسٹوڈنٹ کو پرابلم ہوتا ہے. نمبر 10 پہ ہے فیئر آف فیلئر. ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم ایگزام میں فیل ہو جائیں گے ہمارے پیرنٹس ہمیں کیا کہیں گے، رشتہ دار ہمیں کیا کہیں گے اور آس پاس والے علاقے والے، محلے والے تو ہمیں کیا بات کریں گے. تو یہ ہے فیلئر، جو اس کا فیئر ہوتا ہے فیلئر کا، جس کی ڈر ہوتا ہے. تو کائنڈلی پیرنٹس بھی اس چیز پہ توجہ کریں اور بچے بھی اس پہ توجہ کریں کہ اگر اس کو یہ شروع سے ہی ڈر ہوگا کہ میں نے فیل ہو جانا ہے، میں نہیں کر پاتا، تو اس کے لیے پرابلم ہو جائے گی. وہ بجائے ٹھیک کرنے کے وہ اپنے نمبر کم کر بیٹھے گا، فیل ہو جائے گا. تو اس کے لیے ذرا کائنڈلی آپ نے صحیح والا جو ہے پرفارم کرنا ہے. 11 نمبر پہ ہے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ. اور یہ میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹ میں چیز دیکھی ہے. اگریسو موڈ جو ہوتا ہے، ایسے سمجھ لیں کہ ان کو غصہ آتا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا ہے. جب اب وہ لیکچر سن رہے ہوتے ہیں، ٹیچر نے کوئی بات کر دی، اس پہ ان کو غصہ آ گیا. اسٹوڈنٹ نے کوئی بات کر دی، ساتھ والے دوستوں نے بات کر دی، تو ان کو غصہ آ گیا. تو یہ جو آپ کا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، جو آپ اس کو غلط سوچتے ہیں، چیزوں کو لے کر غلط سوچتے ہیں، تو آپ اس کو جو ہے وہ بھی ایک مین ریزن ہے کہ آپ فیل ہوتے ہیں.
تو نیگیٹو ایٹیٹیوڈ اس کو اسٹوڈنٹ چھوڑ دیں اور پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں ہر چیز کو، تو انشاءاللہ اچھے مارکس آ جائیں گے۔ نمبر 12 اور لاسٹ پہ ہے بیڈ کمپنی ود فرینڈس۔ یہ بہت ہی ورس کنڈیشن ہے، میں بتا دوں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ جو زیادہ تر جو ہے وہ دیہات کے علاقوں میں آتے ہیں، شہروں میں شفٹ ہوتے ہیں، ان کے نئے دوست بن جاتے ہیں۔ وہ بچے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا اور ایسی کمپنی میں چلے جاتے ہیں کہ جو ان کو خراب کر دیتی ہے، جیسے لوڈو کھیلنا، تاش کھیلنا، اور گیم کے اندر ٹی وی دیکھنا، موویز دیکھنا، ڈراماز دیکھنا۔ اور آج کل گیم کا سین بنا ہوا ہے کہ آپ مختلف گیمز کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور جس وجہ سے آپ جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ملتا آپ کو، اور بیڈ جو کمپنی ہے دوستوں کی، اس سے کائنڈلی بچیں۔ ریکویسٹ ہے میری پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس، یہ ان چیزوں کو ذرا غور سے سنیں کہ اس کمپنی سے بچیں، اور انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے مارکس آئیں گے۔ اور باقی چیزوں کو آپ کا خود ہوتا ہے، آپ مینیج کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو بیڈ کمپنی ہے، جب آپ اس میں پڑ جاتے ہیں تو صرف اسٹڈی نہیں، آپ کالج میں فیل نہیں ہوتے، پوری لائف کے لیے آپ فیل ہو جاتے ہیں، آپ کا ایم، آپ کا گول نہیں حاصل کر سکتے آپ۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ایک ورس کنڈیشن ہے، بیڈ کمپنی ود فرینڈس۔ تو اس کو ذرا آپ نے تھوڑا سا جو ہے وہ غور کرنا ہے، اور ایسے دوستوں کے ساتھ نہیں ملنا جو برے ہیں اور جو آپ کو برے کاموں میں لگاتے ہیں، ایسے دوستوں سے آپ نے بچنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے مارکس آئیں گے۔ تو نیکسٹ ہم سلیوشنز کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔